السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی غزوات کی، سریات کی، ہجرت مدینہ کی۔ بنیادی فرق بتایا گیا کہ غزوات اور سریات میں کیا فرق ہے، ہجرت مدینہ کب ہوئی اور قرآن پاک میں کتنے غزوات کا ذکر ہے۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا غزوات کو یاد رکھنے کا طریقہ، کون سا غزوات کب ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ غزوات کے ساتھ ساتھ اسلامی کیلنڈر کے چلتے چلتے کہ مشہور چیزیں جو اس دوران رونما ہوئیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم جب غزوات کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے ذہن میں آتا ہے کہ پہلا غزوہ۔ تو جب آپ نے دوستوں پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ غزوات جو ہیں وہ ہجرت مدینہ کے بعد شروع ہوئی، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ 622 AD میں ہجرت فرمائی۔ 622 AD میں ہجرت فرمائی اور پھر اس کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو سب سے پہلا جب غزوہ PPSC پیپرز میں یا کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام میں سب سے پہلے سوال آتا ہے کہ پہلا غزوہ کون سا تھا، تو دوستو سب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے سب سے پہلا غزوہ تھا غزوہ ابوا۔ غزوہ بدر کو پہلا غزوہ مانا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں غزوہ بدر ہے، کوئی کہتا ہے غزوہ ابوا ہے۔ میں آپ کو بنیادی فرق بتا دوں، غزوہ ابوا ہے یا غزوہ بدر ہے۔ دوستو سب سے پہلا غزوہ جو ہے وہ غزوہ ابوا ہے، مگر غزوہ ابوا میں جنگ نہیں ہوئی تھی، مسلمان جنگ کے لیے گئے تھے مگر لڑائی نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ اسلام کا پہلا غزوہ ہے، مگر باقاعدہ طور پر لڑائی غزوہ بدر میں ہوئی تھی۔ تو یہ یکم ہجری، اسے یاد رکھنے کا طریقہ، یہ عیسوی سال ہے AD، یہ ہجری سال ہے 623 AD، یکم ہجری غزوہ ابوا، جسے غزوہ ودان بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح 624 AD 2 ہجری غزوہ بدر، آپ کو بخوبی یاد ہوگا غزوہ بدر 17 رمضان المبارک میں ہوا تھا، جس میں 313 صحابہ اکرام نے شرکت فرمائی تھی۔ اور اسی طرح اگر 2 ہجری کی بات کی جائے تو اب ہم 2 ہجری پہ ہیں، تو 2 ہجری کی ہی ہم بات کریں تو 2 ہجری میں اور کیا کیا ہوا تھا، تو کاپی پینسل نوٹ بک اپنے ہاتھ میں رکھیے گا تاکہ آپ یہ مفید معلومات لکھ سکیں۔ 2 ہجری میں آپ کو کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ حضرت علی اور بی بی فاطمہ کا نکاح بھی 2 ہجری میں ہوا تھا۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی 2 ہجری میں فرض ہوئی تھی، اور قبلہ بھی تبدیل 2 ہجری میں ہوا تھا۔ اور اسی طرح روزہ بھی 10 شعبان 2 ہجری کو رمضان مبارک یعنی کہ روزہ فرض ہوا تھا، 10 شعبان 2 ہجری کو۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں غزوہ احد کی طرف۔ غزوہ احد 3 ہجری 625 AD غزوہ احد ہوا تھا، اور غزوہ 50 تیر انداز والا واقعہ بھی غزوہ احد سے منسلک ہے، اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی۔ غزوہ احد میں اس 50 تیر اندازوں والا جو واقعہ ہے وہ بھی اس سے منسلک ہے۔ اسی طرح آگے آ جاتا ہے غزوہ حبا، یہ 4 ہجری کو ہوا تھا 626 AD کو۔ اس طرح آگے غزوہ حنین، یہ 5 ہجری کو 627 AD کو ہوا تھا غزوہ حنین۔ اسی طرح آگے آ جاتا ہے 6 ہجری، جس میں 6 ہجری میں ایک مشہور غزوہ ہوا تھا جسے غزوہ حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ حدیبیہ صلح حدیبیہ کے نام سے اسے جانا جاتا ہے، اور قرآن پاک کی سورہ فتح میں اس کا ذکر ہے صلح حدیبیہ کا، جس میں قرآن مشرکین مکہ نے کہا کہ مسلمان جو ہے وہ جھک گئے، ڈر گئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت نازل فرمائی جسے سورہ فتح میں قرآن پاک کی آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں 7 ہجری کو، تو 7 ہجری میں ہوا تھا غزوہ موتا۔ غزوہ موتا وہ غزوہ ہے جس میں جو 629 AD کو ہوا تھا غزوہ موتا، تو یہ وہ غزوہ ہے جس میں پہلی مرتبہ حضرت خالد بن ولید نے شرکت فرمائی تھی۔ یہ بھی PPSC میں اکثر سوال آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے کس غزوہ میں پہلی دفعہ شرکت فرمائی تھی، تو حضرت خالد بن ولید نے 629 AD کو غزوہ موتا میں شرکت فرمائی تھی۔
हजरत और 629 एडी गजवा मोता में ही फतह खैबर भी 629 एडी में हुआ था। हजरत अली ने दर्रा खैबर का जो वाक़या जिस पे अशार भी हैं कि आज भी खैबर हज़रत अली का नाम सुनकर कांप जाता है। खैबर वो दरवाज़ा था जिससे हज़रत अली ने मुसलमानों से ये गजवा फतह नहीं हो रहा था, तो हज़रत खैबर फतह नहीं हो रहा था। जो जॉर्डन रिवर के किनारे पर खैबर था, तो उधर हज़रत अली ने उस दरवाज़े को अपने जलाल के साथ उठा के उस दरवाज़े को उखाड़ दिया था, जिसे बाद में मुसलमानों ने फतह के बाद भी 40 अफराद ने मिलकर उस दरवाज़े को रास्ते से हटाया था, जिसे हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने अकेले ने हटा दिया था। देखें दोस्तों, ये बहुत सी बेसिक चीज़ है कि हिजरी ईसवी कैलेंडर और हिजरी कैलेंडर दोनों इकट्ठे साथ साथ चल रहे हैं। इससे आपको याद रखने में आसानी होगी कि आपने एक फर्स्ट डेट याद रखनी है, उसके साथ साथ चलते चलते आपने इसे इंक्रीज करते जाना है। इसी तरह आगे 8 हिजरी की बात करें तो 8 हिजरी में गजवा हुनैन हुआ था, जो 630 एडी में हुआ था। और फतेह मक्का भी 8 हिजरी में हुआ था। 10 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर के साथ मदीना की तरफ रवाना हुए थे। तो इसमें हमने याद रखना है 10 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ मक्का की तरफ रवाना हुए थे, जिसमें गजवाए हुनैन हुआ था 8 हिजरी को। और उसके बाद आगे आ जाता है 9 हिजरी को, से एक मशहूर गजवा हुआ था, गजवाए तबूक। और उसके बाद आपने ये चीज़ याद रखनी है कि 11 हिजरी को एक गजवा हुआ था, गजवा सरिया जिसे कहा जाता है, जिसमें आप सरकार ने शिरकत नहीं की थी, क्योंकि जिसमें आप सरकार ने शिरकत की वो गजवा है, जिसमें नहीं की वो सरिया है। एक जंग हुई थी 11 हिजरी को, और 11 हिजरी को ही आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहरी विसाल है। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी से ज़ाहरी तौर पर पर्दा फरमा गए थे। 11 हिजरी को आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, जिससे ये चीज़ वाज़िया ज़ाहिर होती है कि हिजरत मदीना 622 एडी में हिजरत मदीना हुई। तो आपकी जो है मदनी ज़िंदगी, मदीना की ज़िंदगी तकरीबन 10 साल कहलाई जाती है, और 11वें साल में आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर विसाल फरमा गए। तो आज दोस्तों, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह इस्लामिक वीडियो मज़ीद अगली वीडियो में मैं आपको मज़ीद बहुत सी अच्छी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो लिहाजा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पैशन इंस्टीट्यूट का ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।